شرط آ ساڈا بازار ہے، اس بازار کے وچوں لگ گیا جڑا بازار ہے نا یہ وچوں لگ گیا ہونا ہے۔ ان جدوں ایک گل حضرت خالد بن ولید کو پہنچی تو محبوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ سن تے جان دے سن جڑی انہاں نے شرط رکھی ہے ہیلے اور بے استعمال سارے کردے نے مسلمان برباد کرنے واسطے کوئی نہ کوئی حربہ رکھیا ہونا ہے۔ تو آپ نے اپنے نوجوانوں سارے نے آکھیا جتنے بھی مجاہدین سن جنگ کرنے واسطے آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ صاحب نے آکھیا، آپ نے فرمایا بھائی یہ شرط رکھ رہا تینوں دنوں بعد میں چابی دیواں دا شرط دے پر ساڈے بازار چوں گزر کے جانا ہے تے جدوں گزرنا ہے پھر تسی صحیح سلامت پہنچ گئے ساڈے قلعے تک تے پھر اسی تو چابی تہاڈی جھولی وچ رکھا دے بغیر جنگ تو تے کوئی نہ کوئی نہ مسئلہ تے بنانا ہے نا تے لہذا ہر قسم کی تدبیر جیڑی ہو تساں کر کے جانی ہے۔ تو تیسرا دن آیا، حضرت خالد بن ولید اپنی فوج نال لے کے جدوں اس بازار وچ گزرن لگے انہاں جڑی تدبیر کیتی سی یہ سی کہ پورے شہر دیاں سب نالوں حسین ترین عورتاں سب نالوں حسین ترین عورتاں زیورات کئی قسماں دے انہوں نے پہنا کے اور گندا لباس ادھے لباس پہنا کے اس بازار دی زینت بنا چھڑیاں، کچھ ادھے کھڑیاں نے کچھ ادھے کھڑیاں نے۔ مقصد ہے بھئی غریب لوگ نے جدوں انہاں دا گزر اس بازار چوں ہوئے دا جدوں انہاں دا گزر اس بازار چوں ہوئے دا تے پھر یہ دو ہی چیزاں نے انسان ہلاک کرن والیاں، ایک مال تے ایک عورت۔ یہ ہلاکت دا سبب زیادہ بندیاں نے، ایک مال تے ایک عورت۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبہ سلام نے اس بازار دے کول جدوں پہنچے قدم رکھیا کہ نظر پئی فوراً پیچھے مڑ گئے، اپنے نوجوانوں نال مخاطب ہو گئے، پتہ چل گیا انہاں دی تدبیر دا کہ اے ظالم کیڑی سوچ دے اندر نے کیڑے خیال دے اندر نے کی کرنا چاہ رہے نے۔ اپنے نوجوانوں نال مخاطب ہو کے فرمایا اوے نوجوانوں محبوب علیہ السلام دے غلاموں اج تہاڈا امتحان ہے، اے حضور حکم فرماؤ گی امتحان ہے۔ فرمایا تساں اس بازار دے وچوں گزرنا ہے، صرف اپنے آقا دی ایک سنت دے عمل کردیاں ہویا گزرنا ہے۔ کیڑی سنت؟ اسی دے ساریاں سنت دے عمل کرنے آپ نے فرمایا نوجوانوں جدوں کریم آقا مدینے دیاں گلیاں دیاں اندر گزر دے سن، اکھاں مبارک جھکیاں ہوندیاں سن، تساں آقا دی اس سنت دے عمل کرنا ہے، تہاڈا ایسا امتحان ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے قیامت تک تہاڈے تے پھلاں دیاں برساتاں ہوندیاں، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ اگر ایتھے ناکام ہو گئے سمجھیا اسی ہلاک ہو گیا۔ سارے پوچھیا سونے وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ انہاں ظالماں نے تدبیر کی تھی ہے کہ اپنی عورتوں بنا سنار کے انہاں دے جناب کئی قسم دے زیور بنا کے انہاں نو بازار دے اندر کھڑا کیتا ہویا ہے کہ مسلمان انہاں نو ویکھ کے ہلاک ہو جاون گے۔ جدوں مسلماناں دا کئی سینکڑیاں دا لشکر گزریا، حضور دے غلاماں دیاں اکھاں جھکیاں ہویاں نے، جدوں قلعے دے دروازے تک پہنچے نے صحیح سلامت ہون پادری تے خوش ہو رہا ہے کہ مسلماناں دا لشکر گزر رہا ہے۔ انہاں نے کدی کسے مال نہ چمڑنا ہے، کوئی عورتاں دے قریب چلا جاوے گا ہلاک ہو جاون گے، فتح ساڈی ہو جاوے گی۔ جدوں اوتھے پہنچے نے سارے دے سارے پہنچے، وہ پادری حیران رہ گیا۔ انہیں سوال کیتا خالد بن ولید کے، پوچھیا دس دے سی وجہ کی ہے؟ اساں اپنا حربہ آخری استعمال کیتا ہے، تیرے انہاں نوجواناں دے اندر کیڑا کمال ہے؟ اکھ چک کے نہ مال والے ویکھی رہے نہ عورت والے ویکھی
حضور دا ہو جاوے پھر کسی اور لوں نہیں ویندا، جڑا حضور دا بن جاوے پھر کسی اور دا نہیں بندا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں کلمہ بھی اسی پڑھی بیٹھیا جو مسلمان بھی اسی پکے ٹھکیا، پر شرط جڑا یہ معاملہ اصل سی اس رستے تو ہٹ گئے۔ ساڑھے نوجوان طبقہ ساری سائدات اکھاں دی زینت، کئی گندے مناظر موبائل دی سکرین تے ساری رات گزر جاندی ہے۔ پھر جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے پھر آنکھ کھل دی نہیں۔ جدو سوچ اے بن جاوے، پھر جدو عمل اے بن جاوے تے معلوم ہویا ساڈا عمل حضور دے غلاماں والا نہیں۔ تسی اکثر اوقات سن دے ہو ساڈے ملک دے اندر بھی ہن کثرت دے کافی دنوں تو کدی کسے شہر دے اندر زلزلہ، کدی کسے شہر دے اندر زلزلہ، کدی کسے ملک دے اندر زلزلہ۔ تو اللہ دی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زلزلہ آئے دا ہر چیز ملیہ میٹ ہو جائے، اور پھر جو کچھ زمین دے اندر ہے اللہ فرمانا ہے کہ وہ اگل دے دی، جو کچھ دے اندر ہے نا یہ اگل دے دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دا پاک فرمان بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں امانت دے اندر خیانت شروع ہو جائے گی، جدو زنا عام ہو جائے گا، جدو زنا عام ہو جائے گا، امانت دے اندر خیانت شروع ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، فرمایا پھر زلزلے ہوں گے۔ ایک قرب قیامت کی نشانیاں جو نشانی میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ بے حیائی عام ہے کہ نہیں؟ زنا عام ہے کہ نہیں؟ امانت کے اندر خیانت ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے نا۔ جدو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جہاں حضور نے فرمایا تو پھر زلزلے دے آپ ہونے زلزلے ہونے نے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے دور کے اندر ایک مقام پہ زلزلہ آیا، آپ دی حکومت دے کسے خطے دے زلزلہ آیا، آپ کو پتا چلے آپ نے فوراً جڑے اتنے نگران سن انہوں نے نام خط لکھے، جڑے حکمران سن نا اتنے گورنر سن یا جو انہوں نے عہدہ ہے سی انہوں نے خط بھیجے۔ آپ نے فرمایا تواڈے پورے علاقے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوئے جڑا استغفار نہ کرے، سارے توبہ کرن، سارے توبہ کرن، اور جتنا مال تواڈے کو موجود ہے سارے کا سارا صدقہ کر دو۔ کوئی بندہ ایسا نہ رہے جڑا توبہ نہ کرے، سارے توبہ کرن، سارے استغفار کرن اور مال صدقہ کرتے ہیں۔ وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاوانو ٹال دیندہ ہے۔ آپ نے جدو حکم فرمایا یہ مقصد کی سی آپ دا حکم کرندہ، آپ جانتے سن کہ محبوب علیہ السلام نے شریعت ہے حکم ہے جدو بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، امانتاں کے اندر خیانتاں ہوں دی اور زلزلے آن دے، تو یہ دا علاج کی ہے توبہ صدقہ۔ انسان توبہ کرے اور صدقہ کرے تو ساڑھے معاملات ذرا اس وقت بڑھ گئے۔ توبہ تو صدقے والی گل ہی دور ہے نا، مزید ساڑھے اسی نے تاں کی اتھے ہی ہویا نا، اسی نے بڑی دور ہاں، اسی نے بڑی دور ہاں۔ تو امام الانبیاء دی غلاموں اس خیال دے اندر ساتھوں بڑا دور معاملہ ہے، ساڑھے قریب نہیں، اسی اس ذات دے اندر نہیں آ سکتے۔ وقتہ فرعون بنے آئے، ہر قسم کی جنگ لڑ رہے آئے، جتنا چاہتا ہے ظلم کر رہے آئے، اپنے آپ کو پتہ نہیں ہو کی سمجھ رہے آئے۔ میرے پروردگار نے اگلا کے دسی آئے کائنات والے ہو کسے بھی ذرائع دے تکبر دے غرور نہ کرے آلے، کدی بھی بڑے وجود دے اندر یا کرنا آوے بخشوں پہ کل شدید
جاوے پچھلی تاریخ دے اندر جاؤ فرعون نے خواب دیکھیا انہوں پتہ چلیا مجوسیاں نے اس خواب کی تعبیر دسی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت دس نش کر دے گا تیرا خدائی دا تیری حکومت برباد کر دے گا اس ظالم نے بھی کیتا تاریخ کے اندر ہونا ہے 12,000 بندہ یا 17,000 بندہ ایک قلب کے اندر بھی آیا کہ 70,000 بچہ انہیں جناب قتل کروایا 15,000 بھی بچہ انہیں قتل کرایا ہوئے ایک تکار تھوڑی نہیں جیڑا بچہ پیدا ہوئے بچی ہوئے چھوڑ دے بچے کو قتل کرا دے 17,000 بچے دا قتل کران والا اپنی تدبیراں بیان کرتا ہے اللہ دے مولا علی فرما دے کائنات والیوں جتنے لوگاں دیا تدبیراں مٹ جانیاں نے اللہ دی تقدیر شروع اللہ دی تقدیر دے اندر کوئی شے ٹک سکتی کوئی شے ساڑیاں تدبیراں بیکار کسے کام نہیں جو تقدیر ہے پھر مولا علی پاک کے سوال ہویا علم دا شاعر کسے پوچھیا دسو اللہ دی تقدیر کی فرمایا ایک راز حکمت انہوں خفیہ رہن دے مخفی رہن دے تو نہیں جان سکتا بندہ زدی سے عرض کی جنی سونا دسو فرمایا اللہ دی حکمت راز خفیہ رہن دے تیری سمجھ کے اندر اللہ دی تقدیر نہیں آ سکتی تیری سمجھدانی چھوٹی ہے عرض کی جنی سونیا میں نے حکم فرماؤں دسو اللہ دی تقدیر کی ہے مولا کائنات نے فرمایا سونیا کا جی اللہ دی تقدیر کو جاننا چاہنا ہے اپنی ایک لگ زمین تم اٹھا رہا انہیں اپنی زمین تو لگ اٹھائی پھر مولا علی پاک نے فرمایا دوسری اٹھا رہا ہے اور اس کی سونیا کہ کیوں ہو سکتا ہے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی تقدیر سمجھ اللہ دی تقدیر سمجھ وچ نہیں آ سکتی ہزاراں تقدیراں دے باوجود اللہ دی تقدیر انہیں ہو کے رہنا ہے امام الانبیاء کے غلام 15,000 یا 17,000 انہیں جب ماں نے حمل گرائے بچے پیدا